اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد میں ایک براڈر لیول پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم معاشی حالات کو آگے کیسے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہوں گے وہ ہم بڑی خوشی سے ان کے جواب دیں گے. تو سب سے پہلے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ آج یہ تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو 7% پر ہی برقرار رکھا جائے. اس فیصلے کو پہنچنے میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کے دو بنیادی نقطے تھے. پہلا نقطہ یہ تھا کہ جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، اس کو جو ایک ہمارا کور مینڈیٹ ہے اسٹیٹ بینک کا کہ اس کو ہم اس کو زیادہ نہ بڑھنے دیں، اس کے لحاظ سے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ دیکھا کہ جو سال کی انفلیشن پروجیکشن ہے وہ تقریباً 7 سے 9% ہے جو پہلے اناؤنس کی گئی ہے. اس میں شاید کچھ ایک عارضی طور پہ انکریز آئے، جو بجلی کی قیمتیں اگر بڑھیں یا انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھیں یا ان وجوہات سے، لیکن وہ ایک عارضی ہے. اور اس سے پہلے جو کبھی تھوڑی بہت اس میں انکریز آئی فوڈ پرائسز کی وجہ سے، وہ بھی ایک عارضی فینومینا تھا. کیونکہ یہ دونوں عارضی چیزیں ہیں، اس لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ ان کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ کیونکہ ابھی انفلیشن پہ ڈیمانڈ سائڈ سے کوئی پریشر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ فلی یوٹیلائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جو انفلیشن ایکسپیکٹیشنز ہیں، لوگوں کی جو فورکاسٹ ہیں انفلیشن کی، وہ ایک اچھے انداز میں سیٹ ہیں، سٹیبل ہیں. ان ساری وجوہات کی وجہ سے مانیٹری پالیسی کمیٹی کو جو ہماری معاشی حالت ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کو دیکھنا چاہیے، اس پہ ایک نظر رکھنی چاہیے. اور اس پہ ایم پی سی کے یہ پوائنٹ آف ویو تھے کہ پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہو رہے ہیں. جب کووڈ میں پاکستان کی اکانومی پچھلے سال تھی تو آپ کے سامنے تھا کہ کس طرح حالات بڑے مشکل تھے. ان کے مقابلے میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی، لیکن ابھی بھی وہ بہتری نہیں آئی جو ہم دیکھنا چاہیں گے اپنی قوم کے لیے. اور یہ بڑا اہم ہے کہ ابھی ایک مانیٹری پالیسی سٹیبلٹی کا میسج کنوے کرے کہ کیونکہ انفلیشن کے ڈیمانڈ سائڈ سے کوئی پریشر نہیں ہے، تو یہ جو ریکوری ہے اس کو مانیٹری پالیسی کمیٹی سپورٹ کرے. تو انٹرسٹ ریٹ کو برقرار رکھنے کی یہ دو بنیادی وجوہات تھیں. لیکن ساتھ ساتھ اس دفعہ کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ میں اور جو اس کے بعد سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے جو اب تک ہماری ویب سائٹ پہ لگ چکی ہوگی، ایک بڑی اہم چیز ہے اور یہ ایک نئی چیز ہے جو اس دفعہ اسٹیٹ بینک نے پہلی دفعہ کی ہے، اور وہ یہ ہے فارورڈ گائیڈنس. اس میں نہ صرف مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس ایم پی سی کی میٹنگ میں شرح سود پہ کیا فیصلہ ہوا، مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ مستقبل جدید میں انٹرسٹ ریٹ پہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کیا دیکھ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں فارورڈ گائیڈنس. یہ کافی سارے سینٹرل بینک دیتے ہیں، ہم اسٹیٹ بینک پہلے یہ نہیں دیتے تھے. تو اس دفعہ کی مانیٹری پالیسی کمیٹی میں یہ ایک نئی چیز ہے. اور یہ اشارہ کیا کیا گیا؟ وہ اشارہ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی دیکھ رہی ہے کہ مستقبل جدید میں یہ شرح سود اسی لیول پہ برقرار رہے گی، اور اگر آگے جا کے جیسے جیسے ہماری معاشی حالت بہتر ہوتی جاتی ہے کہ ہم فل کیپیسٹی کی طرف آتے ہیں اور جو ہماری اکنامک ریکوری ہے وہ کافی حد تک مضبوط ہو جاتی ہے، تو اس لیول پہ پہنچ کے جب پالیسی ریٹ میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت آئی تو وہ جو چینج ہوئے گی ایک ایسے انداز میں ہوگی کہ یک دم نہ ہو اور ایک دم سے بہت زیادہ نہ ہو، لیکن ایک بتدریج انداز میں اس میں اگر چینج آئی تو آئے گی. اب یہ جو فارورڈ گائیڈنس ہے یہ ہم نے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کیوں دی؟ اس کی بنیادی وجہ
ایک یہ ہے کہ انویسٹرز میں، مارکیٹ میں ہمارے جو بزنس مین ہیں، صنعت کار ہیں، یہ ایک تھوڑی سی کنسرن تھی کہ جیسے جیسے اب ایک یہ جو بات چیت چل رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم دوبارہ جانے والے ہیں، تو کیا ایسے تو نہیں ہوگا کہ ایک دم سے اسی طرح انٹرسٹ ریٹ میں چینجز آنے شروع آ جائیں جیسے پہلے آتی تھی، یا کوئی اور ایسے حالات تو نہیں ہیں، یا کوئی اور ایسی سرپرائزز جو انویسٹر کمیونٹی کو ملیں۔ اس کی وجہ سے تھوڑی سی بزنس کمیونٹی میں انسرٹنٹی تھی۔ تو جو ایک پیغام ہم دینا چاہتے ہیں آج، وہ یہ ہے کہ آج ہماری معاشی حالت وہ نہیں ہے جو اس وقت تھی جب آئی ایم ایف کا پروگرام جون 2019 میں شروع کیا گیا تھا۔ آج ہماری معاشی حالت اس سے بہت بہتر ہے۔ اس وقت کی جو ضروریات تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑے تھے، لیکن آج چونکہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں اور میں آؤں گا ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اس لیے آج ہمیں یہ کانفیڈنس ہے کہ ہم فارورڈ گائیڈنس دیں، جس طرح کافی سارے اور سینٹرل بینک بھی فارورڈ گائیڈنس دیتے ہیں۔ تو اسی لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ اشارہ کیا ہے کہ مستقبل قریب میں جو شرح سود ہے وہ اس کو اسی لیول پہ دیکھ رہے ہیں جو آج ہے۔ اب یہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ ہماری اسیسمنٹ ہوئی کہ ہم اب اس کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو معاشی حالات ہے پہلے سے اب اتنی بہتر ہو چکی ہے کہ ہم یہ فارورڈ گائیڈنس دیں؟ اس کی دو تین وجوہات ہیں، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایکسٹرنل ڈیفیسٹ کی وجہ سے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے نہ صرف جو ہے ایکسچینج ریٹ وہ ڈپریشیٹ ہو رہا تھا، گر رہا تھا، بلکہ جو ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کی وجہ سے ریزروز بھی گر رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ایک زمانے میں سالانہ $19 بلین کا ڈیفیسٹ تھا۔ آج وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس فسکل ایئر میں اب تک سرپلس میں۔ تو یہ جو ایک اتنی بڑی چینج آئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اور اس چینج کو سسٹین کیا گیا، یہ پہلی وجہ ہے اس کانفیڈنس کی کہ اب ہم تھوڑی فارورڈ گائیڈنس بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیفیسٹ میں یہ بہتری ہوئی، یہ کیسے ہوئی؟ یہ کیا اس لیے ہوئی کہ ایک آدھ شارٹ ٹرم ٹیمپرری میجر لیا گیا، یا یہ کسی بنیادی ایکشن، کسی انسٹیٹیوشنل چینج کی وجہ سے ہوئی؟ اور یہ دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کرنٹ اکاؤنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل چینج کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایکسچینج ریٹ کا سسٹم ہے اس کو ایک مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ بنا دیا گیا۔ مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ کے بنانے کا مطلب یہی ہے کہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ ان کی کنسیڈریشنز کو ہم سامنے رکھیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیں اور فری فلوٹ کر دیں۔ اسٹیٹ بینک یہ اپنے پاس پاور رکھتا ہے کہ اگر ڈس آرڈرلی مارکیٹ کنڈیشنز ہوں تو وہ اس کو ایک آرڈرلی طریقے میں مارکیٹ کو واپس لے آئے۔ یہ جو ہم نے ٹرانزیشن کی مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی، یہ ہم نے مئی جون 2019 میں کی، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس یہیں ہوئی اور ہمارے صحافیوں کے کافی سارے سوالات تھے کہ آیا یہ جو آپ نے ایکسچینج ریٹ کی ٹرانزیشن کی یہ ٹھیک چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ آپ نے ڈالر کو کھلا چھوڑ دیا تو آپ ہمیں کیا گارنٹی دیں گے کہ یہ آسمان تک نہیں پہنچے گا؟ اسی آڈیٹوریم میں وہ سوالات آئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم نے اس کو مارکیٹ بیسڈ بنایا، اور تب یہ ایکسچینج ریٹ تقریباً 162 163 پہ تھا، اور اس کو چھوڑا تو یہ آسمان پہ جانے کے بجائے یہ مستحکم ہوا، یہ اسٹرینتھن ہوا۔ اور وہ جو 9 مہینے تھے کووڈ کے آنے سے پہلے،
وہ اسٹرینتھن ہوتے ہوتے 163 سے تقریباً 154 155 تک آ گیا. یعنی کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو امپروو ہوا وہ ایک اچھی وجہ سے ہوا کہ ایکسچینج ریٹ کے سسٹم کو فلیکسیبل بنایا گیا. اور اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ آئندہ اگر بیلنس آف پیمنٹ میں کوئی اگر ڈیفیسٹ آئے تو ریزروز پھونکنے کے بجائے اور اس کو ایک مصنوعی طور پہ پکڑنے کے بجائے ایکسچینج ریٹ جو اپنا ایک شاک ایبزاربر کا رول وہ ادا کرے گا. تو یہ دوسرا نقطہ تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ایک اچھی انسٹیٹیوشنل چینج کی وجہ سے بہتر کیا گیا. اب تیسرا جو نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا کانفیڈنس بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ بنانے کے بعد اگر اس نئے سسٹم کا کوئی سب سے بڑا امتحان آ سکتا تھا تو وہ کووڈ کے طور پہ آ گیا. کوئی نئی ایکسچینج ریٹ رجیم ایمرجنگ مارکیٹ میں اگر وہ ٹرانزیشن کرتی ہے فکس سے فلیکسیبل، اگر آپ اس کو ایک سب سے سخت امتحان دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ایسا ایکسٹرنل کرائسس لے آئیں جو پاکستان میں آیا اور ساری دنیا میں آیا، جس سے ہر ایمرجنگ مارکیٹ پہ ان کے بیلنس آف پیمنٹس پہ، ان کے کیپٹل فلوز پہ، ان کی معاشی حالت پہ ایک بہت سنجیدہ بہت ڈیپ اثر آیا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہے یہ اس امتحان سے کیسے گزرا. اور یہی تیسرا نقطہ ہے کہ ہماری نہ صرف اکانومی بلکہ ہماری فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ اس امتحان میں بڑی کامیابی سے نکلی. اگر آپ دیکھیں کہ ایک سال سے پہلے جب کووڈ آیا اور ایمرجنگ مارکیٹس میں بھی ایکسچینج ریٹ گرنے شروع ہوئے تو آیا پاکستانی روپی کتنا گرا اور باقی جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں وہ کتنی گری. کیونکہ یہی امتحان ہے کہ اگر آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا اور اگر کوئی ایکسٹرنل شاک آیا تو یہ کیا دوبارہ آسمان تک چلا جائے گا. تو میں آپ کو آج کے فگرز بتاتا ہوں. آج کے کیا ایکسچینج ریٹس ہیں پاکستان کے اور کچھ ایمرجنگ مارکیٹس کے، اور سال پہلے کیا تھے کووڈ کی وجہ سے جو اس پہ امپیکٹ آیا. تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں، اگر باقی ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں تو ریال جو ایکسچینج ریٹ ہے برازیل کا وہ آج 21% نیچے ہے کمپیئر ٹو جنوری 2020. یعنی کہ کووڈ کے پہلے اور آج کے مقابلے میں برازیل کا ایکسچینج ریٹ 21% نیچے ہے. اس کے بعد ٹرکش لیرہ دیکھ لیں وہ کوئی 20% گرا ہوا ہے. اس کے بعد نائجیرین، رشیا، موزمبیک یہ تقریباً 15 سے کوئی 20% تک ان کے ایکسچینج ریٹ نیچے گرے ہوئے ہیں. پاکستانی روپی کا کیا بنتا ہے کمپیریزن کووڈ کے پہلے کے مقابلے میں؟ آج ہمارا ایکسچینج ریٹ 3.8% کمزور ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کا ایکسچینج ریٹ کا جو امتحان آیا اگر ہم باقی ملکوں کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ ہم نے امتحان بڑے اچھے انداز سے اس سے ہم نکلے، اور اس سے ہمیں یہ بھی کانفیڈنس آیا کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ کی ہم نے ٹرانزیشن کی یہ اب کووڈ کا امتحان بھی سہے. تو کووڈ سے بڑا امتحان تو مشکل ہی ہے کہ دوبارہ آئے گا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ایکسچینج ریٹ میں جو یہ اچھے انداز سے اس امتحان سے نکلا اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ ریزروز جو ہیں وہ کم ہو گئے بنسبت جب ہم نے یہ ایکسچینج ریٹ ٹرانزیشن کی. جب ہم نے یہ ایکسچینج ریٹ ٹرانزیشن شروع کی تو تب ہماری بیلنس شیٹ پہ ہمارے جو ریزروز تھے تقریباً 7.2 بلین کی رینج میں تھے اور آج تقریباً 13 بلین ڈالرز ہیں، 13 بلین ڈالر ہیں. یعنی کہ کووڈ کے باوجود نہ صرف جو ہے ایکسچینج ریٹ وہ اپنے اس امتحان سے اچھی طرح گزرا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بھی انکریز ہوئے. اور یہ ریزروز جو بڑھے یہ اس وجہ سے نہیں بڑھے کہ ہم نے فارن ایکسچینج لونز نیٹ بیسس پہ زیادہ لیے. اگر آپ اس کا حساب لگائیں، اور یہ ہم نے اپنی پریزنٹیشنز میں بھی اس کا بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے کہ جب حکومت کوئی
فوراً لون لیتی ہے تو اس کی پروسیڈز ہمارے ریزروز میں جمع ہوتی ہے، اور جب پچھلے لیے ہوئے قرضوں پہ انٹرسٹ اور ریپیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے ریزرو سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان دونوں کی نیٹ کنٹریبیوشن دیکھیں، ظاہر ہے ریزروز اگر آپ کہیں گے کہ فورن بوروئنگ کی وجہ سے بڑھے ہیں تو اسی وجہ سے بڑھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے جو نئے قرضے لیے وہ پرانے قرضوں کو ریٹائر کرنے سے بھی زیادہ تھے، یہ ایسا قطعاً نہیں ہوا۔ فورن بوروئنگ کی نیٹ کنٹریبیوشن زیرو تھی یا نیگیٹو تھی، یعنی کہ کہنے کی مراد یہ ہے کہ یہ جو ریزرو میں انکریز آئی نہ صرف ٹوٹل ریزروز میں آئی بلکہ نیٹ انٹرنیشنل ریزروز میں بھی یہ انکریز آئی۔ تو میں سمرائز کرنے کے لیے کہنا چاہوں گا کہ یہ دو تین چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مانیٹری پالیسی کمیٹی کا آج یہ فیصلہ کہ انٹرسٹ ریٹس برقرار رہیں گے، نمبر 2 کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فارورڈ گائیڈنس بھی دی کہ جو مستقبل قریب میں مانیٹری پالیسی کمیٹی یہی دیکھ رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس اب برقرار رہیں گے، اور آگے اگر جا کے جب اس میں کوئی چینج آئے گی تو وہ اس طرح نہیں آئے گی کہ جس طرح پہلے ایک دم سے یا بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ میں چینج آتی تھی، لیکن ایک آرڈرلی انداز میں وہ چینج آئے گی۔ اور اس میں جو ایگزیکٹ لینگویج ہے وہ مانیٹری پالیسی کی اسٹیٹمنٹ میں بھی ہے کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی considered it appropriate to provide some forward guidance on monetary policy to facilitate policy predictability and decision making by economic agents. In the absence of unforeseen developments, the MPC expects monetary policy settings to remain unchanged in the near term. As the recovery becomes more durable and the economy returns to full capacity, the MPC expects any adjustments in the policy rate to be measured and gradual to achieve mildly positive real interest rates. تو کہنے کی مراد یہی تھی، یہ جو دوسرا نقطہ کہ اس میں ایک اچھے انداز میں آرڈرلی انداز میں اگر کوئی آگے چینج آئے گی تو آئے گی۔ اور تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ اس فارورڈ گائیڈنس کی دینے کی وجہ یہی تھی کہ آج جو ہمارے حالات ہیں وہ بڑے مختلف ہیں کہ جو پہلے تھے جب انٹرسٹ ریٹ 13.25 پہ پڑا اور کچھ چیزیں کرنی پڑی، اور ان کی جو وجوہات تھیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا، ایکسچینج ریٹ کی رجیم کو بدلا، اس کے بعد ایک امتحان آیا اس سے گزرے، اور آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ریزروز بھی بڑے ہوئے ہیں اور ایک ایکسچینج ریٹ بھی اچھے انداز سے مارکیٹ بیس پہ چل رہا ہے۔ آخر میں آپ کے سوالات لینے سے پہلے میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری جو لاسٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جولائی میں، میرا خیال سپٹمبر میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے وہ آپ کو وقت یاد ہوگا کہ ابھی ہم پہلی ویو جو آئی تھی کووڈ کی اس سے ابھی ہم ریکوری کی طرف شروع ہی ہوئے تھے۔ اور میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اسٹیٹ بینک نے جو کووڈ میں اپنے بزنس مین کو اور اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے، کچھ سٹیپس لیے، وہ کیا تھے اور ان کا نتیجہ کیا نکلا، یہ ہم نے اپنی پریزنٹیشنز میں بھی بتایا ہوا ہے، اور جو ہماری ویب سائٹ ہے اس میں بہت ٹرانسپیرنٹلی یہ سارے نمبرز لگائے ہوئے ہیں اور ہر ویک یہ نمبر اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو صرف میں مختصر طور پہ کہوں گا کہ کووڈ کے رسپانس میں 4-5 چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے جو شرح سود کو ہم نے کٹ کیا، ایمرجنگ مارکیٹس میں ماسوائے ارجنٹینا جہاں پہ ایک بہت ہی ڈیپ سوورن ڈیٹ کا ایشو بنا ہوا تھا، ایمرجنگ مارکیٹس میں سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ کٹ، اور جس رفتار سے کٹ کیے گئے وہ پاکستان میں ہی کیے گئے۔ اگر آپ ان ملکوں کو بھی لے لیں جس میں انٹرسٹ ریٹ 10% سے زیادہ تھے، ڈبل ڈیجٹ تھے، اس سب سیٹ میں بھی سب سے تیزی سے کمی پاکستان میں کی گئی۔ دوسری چیز جو ہم سب سے پہلے ایک پیکیج لائے روزگار کو بچانے کے لیے، کہ جو بزنس یہ کمٹمنٹ دے گی کہ وہ اپنے ورکرز کو لے آف نہیں کرے گی تو اس کو ایک کنسیشنل ورکنگ کیپٹل ملے گا، سستے قرضے پہ انٹرسٹ ریٹ ملے گا۔ یہ روزگار پے رول فائنینسنگ اسکیم تھی، اور اس میں 238 بلین روپیز جو ہے، 238 تقریباً 240 ارب روپے
کنسیشنل لینڈنگ کے بینکس کے تھرو دیے گئے کہ روزگار بچے، اور اس میں سے جو 50% جو بینیفیشریز تھے اس روزگار اسکیم کے وہ چھوٹے لوگ تھے، چھوٹے صنعت کار تھے، ایس ایم ایز کا وہ سیکٹر تھا۔ اس کے بعد ہم ایک اسکیم لائے کہ جن لوگوں کے قرضے ڈیو ہیں، پرنسپل کی پیمنٹس آ رہی ہیں، ان کو بینکس کے ساتھ مل کے ایک ایسا راستہ نکالیں کہ بینکس والنٹری بیسس پہ اس کو ایکسٹینڈ کریں، فیصلہ بینک کا ہی ہو، لیکن ہماری طرف سے یہ انٹرسٹ مورل سویژن تھی کہ جہاں کوئی کریڈٹ رسک کا ایشو نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی رکاوٹیں نہ پیدا کی جائیں اور وہ ایکسٹینشن دی جائے۔ اس اسکیم کے تحت 657 بلین روپیز، تقریباً 660 ارب روپے جو ہیں اس میں ایکسٹینشن دی گئی، ورنہ اس میں سے کافی حد ایسی تھی جو ڈیو ہوتی اور لوگوں کو مشکل آتی کہ نہ صرف کووڈ آیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قرض کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ یہ تھی پرنسپل کی ری پیمنٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ مارک اپ کی جو ری اسکیڈولنگ کا ہم نے ایک انسینٹو پیکج دیا بینکس کو کہ جہاں پہ وہ کریڈٹ رسک سے مطمئن ہے تو وہ آگے ایک جو بینک کا جو ان کا کلائنٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک ری اسکیڈولنگ کا ایک شیڈیول، ایک طریقہ نکالیں۔ اس میں 225 ارب روپے جو ہیں وہ ری شیڈیول ہوئے، یعنی کہ یہ 225 ارب لوگوں کو دینے پڑتے، یعنی کہ یہ 660 ارب روپے لوگوں کو دینے پڑتے۔ اس میں آگے لوگوں کو ایکسٹینشن ملی۔ اور آخر میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اس اسکیم کا جو ہم نے مارچ 2020 میں نکالی، ٹرف ٹیمپرری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں میں پریشانیاں ہیں اور انسرٹنٹیز ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ شاید اپنا فیصلہ ڈیلے کر دیں، ان کو انسینٹیو دینے کے لیے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کا فیصلہ ڈیلے نہ کریں بلکہ اس کو آگے لائیں، ہم نے ٹرف اسکیم انٹروڈیوس کی جس میں میکسیمم اینڈ یوزر ریٹ 5% پہ نئی انویسٹمنٹ یا ماڈرنائزیشن کے لیے قرضہ بینک سے مل سکتا ہے۔ اور اس ٹرف اسکیم کے تحت ابھی تک تقریباً 300 ارب روپیہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ اپروو ہو چکی ہے، اور اس میں ڈیمانڈ بڑی بھرپور انداز سے آ رہی ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت عرصے بعد جب ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوتی رہی، اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف کہانی چلنی شروع ہو رہی ہے۔ تو آخر میں آپ کو وہ جو اسٹیٹ بینک نے میجرز لیے ہماری معیشت کو سپورٹ دینے کے لیے اس سخت وقت میں، ان کی تھوڑی سی آپ کو سمری پیش کرنا چاہتا تھا۔ اب عابد صاحب اگر کوئی صحافیوں کے سوال ہوں تو وی کین ٹیک دم۔ تھینک یو جمال صاحب، سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ذرا سا میں یہ بتا دوں کہ اگر اجازت ہو تو پہلے ہم اس کو راؤنڈ میں کر لیں، 3 سے 4 سوال لے لیں، جیسے آپ کہیں آپ کر۔ اس میں ہم آپ پہلے سوال کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ جواب پورا ملے گا آپ کو۔ اچھا، چونکہ ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ آن لائن یہاں موجود ہیں تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ اگر انہوں نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ اپنا ریز یور ہینڈ کا فیچر استعمال کریں۔ معاملات آپ کے سامنے رکھیں۔ بجلی کی قیمت آج عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو چکی ہے۔ وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں لیکن یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ہم ناکام کیوں ہوئے، اور یہ ناکامی صرف نااہلی یا نالائکی پہ مبنی نہیں ہے، یہ کرپشن کا ذریعہ ہے۔ آج پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت آج اقتدار میں ہے۔ آپ کو